10,000 سال. اس کے بعد 1800 کے اندر 18ویں صدی کے اندر جو ہے وہ صنعتی دور کا آغاز ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو سب سے بڑی ایجاد ہے وہ پہیہ ہے. انسان نے پہیہ جو ہے اس کو دریافت کیا. پہیے کے ذریعے اس کے کام کرنے کی رفتار جو ہے سپیڈ آئی اس کے اندر. اور دوسری سب سے بڑی چیز جو ہے وہ بھاپ ہے. بھاپ کی دریافت جو ہے، ایک طرف پہیہ دوسری طرف بھاپ، ان دونوں کے ملاپ نے انجن بنایا اور اس کے ذریعے انسانی تہذیب کے دور کے اندر جو ہے وہ صنعتی دور کا آغاز ہوا. چرخہ، تکلا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے احاطہ علم کے اندر آئیں اور اس طرح صنعتی دور کا آغاز ہوا. یہ 18ویں صدی میں یہ اس دور کے اندر ہم داخل آئے اور پھر اس کے اندر ترقی ہوتی رہی اور یہ دور جو ہے 300 سال تک جاری رہا. اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور یہ دور جو ہے یعنی پہلا دور جو ہے وہ کروڑوں سال لاکھوں سال تک تھا، وہ غار کا دور تھا، سٹون ایج تھی. پھر انسان نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا اور یہ 10,000 سال تک رہا. پھر اس کے بعد صنعتی دور آیا، یہ 300 سال تک رہا. اور یہ صنعتی دور جو ہے یہ دوسری جنگ عظیم 1945 تک یعنی 300 سال کا دور جو ہے یہ پیدا ہو گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک 1960 کے اندر یعنی 60 کی دہائی کے اندر جو ہے انٹرنیٹ کی دریافت نے پورے انسانی تہذیب کو، انسانی ترقی کو، صنعتی دور کو ڈیجیٹل ایرا کے اندر داخل کر دیا. اور یہاں سے ایک ایسا سپیڈی دور تعمیر و ترقی کا شروع ہوا جو کہ 80 کی دہائی تک چلا. اور اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 80 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ ماس پروڈکشن، معلومات، روبوٹکس، ڈرونز، ہولوگرام اور سائبر سپیس کرتے کرتے ہم جو ہے یہ اب اس کے دور کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کے اندر آ گئے ہیں، جس میں جو ہے انسان کی جو رفتار ہے، انسان کی جو تہذیب و تمدن کی تبدیلی کی رفتار ہے وہ حیران کن حد تک جو ہے وہ چلی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ 2000 کے اندر امریکہ نے جو بہت بڑا اپنی جو سائنسی اور علمی یعنی جرت اور طاقت کا اظہار جو ہے وہ گلف وار کے اندر کیا. اور دنیا جو ہے یہ کہنا بھی بجا ہوگا کہ جہاں ہم نے ایک ماڈرن ایرا میں قدم رکھا وہیں ہم نے سیاروں کے علوم پہ بھی دسترس حاصل کرنا شروع کر دی. ہم نے ایسی چیزوں پہ تحقیق سٹارٹ کر دی جو شاید اس سے پہلے اس دور سے پہلے ممکن نہیں تھی. دیکھیں آپ نے صنعتی دور کا حوالہ دیا، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ سائبر سپیس تک ہم جب پہنچے وہ ستاروں کی دنیا تھی. اور اب جو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں اور سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو چکے ہیں تو اس میں سپیس کہیں پیچھے رہ گئی ہے. اور اب جو ہے سائبر سپیس کے اندر ایک خیالی اور امکانی دنیا کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. اور ہولوگرام ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ذریعے یعنی ایک ہی بندہ جو ہے وہ ایک وقت میں بے شمار جگہوں پر جو ہے وہ موجود پایا جا رہا ہے. روبوٹکس سے بھی ہم آگے چلے گئے ہیں. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کا نیا ورژن آگے چل رہا ہے جس کو سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے روبوٹس انسانوں کی جگہ روبوٹ نے لے لی تھی اور لے لی ہے، لیکن روبوٹ وہی کام کرتے ہیں جو ان کو جس کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جو ان کو کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. لیکن سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے روبوٹس جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائیں گے اور یہ اس انسانی تہذیب و تمدن کا جو ہے وہ اختتام ہو جائے گا ایلون ٹافلر کے تحقیقات کے مطابق. پاشا صاحب، ابھی تک کی گفتگو کو اگر سم اپ کیا جائے تو یہ ٹیکنالوجی کا دور اب ہمیں تباہی کے اس مراحل میں داخل کر چکا ہے جہاں پر انسان کے ہاتھوں تباہی کے امکانات کم اور روبوٹک چیزوں کے ہاتھوں تباہی کے امکانات زیادہ موجود ہوں گے جو ہم نے خود اپنے لیے کریٹ. دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے کلوننگ بھی کرنی شروع کر دی ہے.
یعنی اب انسان اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ذرے لے کر، مرے ہوئے انسانوں کے ذرے لے کر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی پسند کے تاریخ کے انسان کو یہاں پر دوبارہ کلوننگ کے ذریعے تخلیق کر سکیں گے. ہٹلر جو ہے وہ دوبارہ آ جائے گا، مسولینی جو ہے وہ دوبارہ ہم پیدا کر لیں گے، اپنی مرضی کے انسانوں کو ہم دوبارہ کلوننگ کے ذریعے پیدا کر لیں گے. یہ کہنا بھی بچ رہا ہوگا پاشا صاحب کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، ہم جیسے ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں نے خود کہا کہ ہم وہ قوم حق ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی وہ اصلی کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے بتایا. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، ہم صرف ان آرٹیفیشل چیزوں کی طرف اپنے آپ کو فی الحال ہم نے مگن رکھا ہوا ہے کہ جو بھی ہمارا مقصد نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں قرآن میں پھر وہ بھی بتا دیا کہ جب کوئی قومیں خدائی چیلنج کی طرف بڑھتی ہیں یا خدا کے سسٹم کو چیلنج کرنے جب اس میں دخل اندازی کرتی ہیں تو پھر وہ تباہی کی طرف. جی بالکل. جیسے دیکھیں یہ کلوننگ جو ہے یہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے عمل کے اندر مداخلت ہے. یہ اللہ کبھی پسند نہیں کرے گا. پھر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے جو روبوٹس بنا رہے ہیں، روبوٹس جو ہے وہ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ علم و تحقیق کی معراج ہے، یہ اینڈ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت کا جو ہاتھ ہے وہ تخلیق کائنات کے اندر جو دخل اندازی ہے، جب وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ختم کر دے گا. اور ایسا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آج بھی یہ ہونے جا رہا ہے. پاشا صاحب اگر ہم نے انسان کی ایک ایسے روپ کو بھی سامنے لا کے رکھا کہ جیسے انسان نے پہلے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور خدائی کو چیلنج کیا، تو یہ جو آج کل ایک وبا ہم دیکھتے ہیں سامنے آئی ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس، یہ انسان کی ہی تخلیق کردہ ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ اگر عذاب ہے تو دنیا ایک ہی ساتھ نیست و نابود کیوں نہیں ہوئی؟ جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کر ڈالا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ قوم نوح کو اٹھا کے دیکھا جائے، قوم موسیٰ کو دیکھا جائے تو پھر وہ غرق ہو جاتی ہیں. وہ صرف کچھ لوگوں تک یا کچھ ایک خاص اسپیسیفک کوانٹٹی تک محدود نہیں رہتا وہ عذاب. دیکھیں فائزہ، اللہ تعالیٰ کا ایک قوم کو دوسری قوم سے، ایک تہذیب کو دوسری قوم سے بدلنے کا اپنا طریقہ کار ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کرونا وائرس جو ہے اس نے گزرے 7-8 مہینوں کے اندر انسانی تہذیب و تمدن کی جو ترقی کی معراج ہے اس کو صفر کر دیا ہے. یعنی انسان جو آسمانوں پر کوندے ڈال رہا ہے، سائنس کی بنیاد پر وہ روبوٹس بنا رہا ہے، کلوننگ کے ذریعے انسان تخلیق کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اور ایک اندیکھا جو وائرس ہے کووڈ، کرونا جس کو کہتے ہیں، اس نے انسان کے بنائے ہوئے، صدیوں سے بنائے ہوئے تہذیب و تمدن کے معراج پر پہنچے ہوئے جو نظام تھے، طب کے نظام، میڈیسن کے نظام، تحقیق کے نظام، ان کو صفر کر دیا ہے. آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چل پایا کہ کرونا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. ہم نے ابھی کرونا کے متعلق جو تحقیق کی اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے ویکسین بنائی، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کرونا نے اس میں کرونا وائرس کے اندر 123 تبدیلیاں ہو گئی ہیں، یعنی اس میں 123 میوٹیشنز ہو گئی ہیں. تو ہم نے جس وائرس پر تحقیق کی تھی اس میں 123 تبدیلیاں واقع ہو گئی ہیں، تو ہماری جو تحقیق تھی وہ صفر ہو گئی. اب جب ہم اس پر تحقیق کرنا شروع کریں گے، اس کو قابو میں لانے کی کوشش کریں گے، تو ممکن ہے اس میں مزید تبدیلیاں ہو جائیں. تو یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایک جھلک دکھائی ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ وہی خالق کائنات ہے اور وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس نے اپنی قدرت کی ایک جھلک دکھائی ہے اور اس نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اور وہ اگر خالق کا برابری کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ نے تو کہا ہے کہ مجھے تلاش کرو، یہ نہیں کہا کہ اس کے برابر بننے کی کوشش کرو. اور اگر انسان نے وہ کوشش کی اور جو ہم نے کی ہے تو اس کا نتیجہ تباہی کی طرف لے کر جائے گا. اور میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ بگننگ آف دا اینڈ ہے، یہ اس دنیا اور کائنات کے خاتمے کی ابتدا ہے، جس کی میں قرآنی احکامات، تورات اور زبور کی روشنی کے اندر بھی یہ میں اس کی تفصیلات اپنے ناظرین کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. آپ نے انسان کی تخلیق پہ بات کی ہے کہ انسان کی جب تخلیق کے عمل کی طرف اگر انسان بڑھے گا تو وہ خدا کے سسٹم کو چیلنج ہے. لیکن پاشا صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے سپارے میں یہ کہہ دیتا ہے اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم ایک انسان تو دور کی بات ہے، تم ایک تو مکھی کریٹ نہیں کر سکتے. تو بے شک کلوننگ کی طرف دنیا بڑھ چکی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس کبھی کامیاب ہوگا یا کامیاب ہو چکا ہے؟
دیکھیں میڈم، یہ تو انسانی ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے جی کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے خالق کے روبرو جا کر کھڑا ہو جائے. ہمارے پاک و ہند کے اندر ایک بہت بڑے فزسٹ اور میتھمیٹیشین گزرے ہیں، علامہ عنایت اللہ خان المشرقی. جی انہوں نے بھی اپنی تحقیق سے اور قرآنی نقطہ نظر سے ثابت کیا تھا کہ انسانی تہذیب، انسانی سائنٹیفک انوویشنز اور ڈسکوریز جس سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہیں تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ انسان قدرت کے رازوں سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے فطرت کے اتنا قریب پہنچ جائے گا کہ وہ اپنے مالک کو بالکل اپنے سامنے دیکھ سکے گا. اور انہوں نے اس کی جو تعویل ہے وہ قرآن سے بھی کی ہے. مثلا واقعہ معراج کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 7ویں آسمان پر گئے، سدرۃ المنتہا پر گئے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو اس طرح دیکھا کہ جیسے دو کمان کے جو دو سرے ہیں اتنے فاصلے پر انہوں نے اپنے خالق کو اور رب العرش العظیم کو دیکھا. اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات امکانات میں موجود ہے کہ انسان اپنے خالق کے سامنے جا کھڑا ہو اور انسان اور خالق کے درمیان جو پردے ہیں ان کو ہٹاتا چلا جائے. اور قرآن میں ایک جگہ پر ذکر آتا ہے جس کا علامہ مشرقی نے بھی ذکر کیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نیک بندوں کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. رب ان سے ملاقات کرے گا، لقاء رب ہی فزیکلی، اور لقاء عربی زبان میں فزیکل ایسے جیسے جپھی ڈالی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز فطرت کے امکانات میں موجود ہے کہ ہم رب کائنات کو اس طرح پالیں جس طرح کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو یہ سائنس اسی سمت میں ہمیں جاتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور یہی اختتام کی ابتدا لگ رہی ہے. اور اس بات کو ہم انشاءاللہ العزیز تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اس سوال کے جواب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. ضرور.